بابرکت ترین دن ہے اور خوبصورت ترین وقت ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن اور اس وقت کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی رحمتیں تو برس رہی ہیں، اب ہم نے ہی اپنے دلوں کے برتنوں کو سیدھا کرنا ہے تو وہ رحمتیں ہمارے دل کا حصہ بن جائیں۔ بارش ہو رہی ہو تو جو برتن سیدھا ہوگا وہی بھرا جائے گا اور جو الٹا پڑا ہوگا وہ خالی رہے گا۔ اس وقت جمعۃ المبارک کی برکتیں برس رہی ہیں۔ ممبروں پہ بیٹھے خطیب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور توحید و رسالت، عظمت اسلام، عظمت قرآن اور شان اولیاء کے زمزمے اور ترانے گونج رہے ہیں۔ اس وقت فرشتوں کی جماعتیں زمین پہ اتری ہوئی ہیں جو رحمتوں کو لوٹا رہی ہیں۔ یہ وقت رحمتوں کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکین گنبد خضرا کا صدقہ ہم سب کو اس وقت کی رحمتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے خطبہ کے دوران سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن انداز اتنا خوبصورت ہے، اسلوب اتنا اعلیٰ ہے، لفظ اتنے سونے ہیں کہ اگر ان لفظوں کے حسن پر ہم غور کریں تو دل کی کلی کھل اٹھتی اور دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی قرآن مجید کے حسن پہ غور نہیں کیا، ہم نے کبھی کلام خداوندی کا حسن نہیں دیکھا، بیان خداوندی کی رعنائیوں سے ہم معلوم ہیں۔ آئیں ذرا چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن تو دیکھیں، شاید کسی کے دل کی کلی مہک اٹھے اور اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو کن لفظوں کے ساتھ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب جس نے تمہیں وجود بخشا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے بنایا، اسی نے تخلیق کیا۔ لعلکم تتقون، عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے عبادت کرو۔ یہ ہے آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام نسل انسانیت کو مخاطب کر کے حکم دیا۔ حالانکہ عبادت کا حکم تو اسے دیا جا سکتا ہے جو مانتا ہو، جو مانتا نہیں اسے رب کی عبادت کا حکم بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ سارے لوگوں کو کیوں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو؟ ہوتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن مفسرین نے ایک بڑی آسان مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کہیں نماز پڑھو تو وضو کرنے کا حکم تو اس کے اندر شامل ہے۔ جب وہ نماز پڑھے گا وضو تو کرنا ہوگا، علیحدہ سے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں نماز پڑھو اور پہلے وضو کرو۔ مطلقاً آپ سے کہیں نماز پڑھو تو جب اس نے نماز پڑھنا ہے تو پہلے یہ تو پوچھے گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ وضو کا حکم اس حکم میں ہی شامل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اے لوگو عبادت کرو تو حکم دیا پہلے اس پہ ایمان لاؤ پھر اس کی عبادت۔ عبادت لانے کے لیے ایمان لانا تو شرط ہوگا، ایمان لائیں گے تو عبادت کریں گے۔ تو گویا عبادت لانے، عبادت کے حکم میں ہی ایمان لانے کا حکم ہوگا۔ لہذا
لیکن کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اس رب کی جو تمہارا اپنا ہے۔ یہ نہیں کہا رب الملائکہ کہ فرشتوں کے رب کی عبادت کرو، بلکہ فرمایا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اپنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنائیت پیدا کرنا یہ عبادت کا ایک مقصد ہے، اسے اپنا سمجھنا کہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ اور یقین جانیے جو رب کو اپنا سمجھتا ہے نا وہ محبت الہی کے سفر پہ چل پڑتا ہے۔ محبت کرنے کے لیے کسی کو اپنا سمجھنا تو ضروری ہے، جس کو آپ اپنا ہی نہیں سمجھتے اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ محبت تو اسی سے کریں گے نا جس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ فرمایا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اپنا ہے۔ اسی لیے ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا، اور سجدہ جو انتہائی قرب کا مقام ہے، اس مقام پہ جا کے ہم یہ نہیں کہتے کہ پاک ہے آسمانوں کا رب، پاک ہے زمینوں کا رب، سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب۔ تو اپنائیت کے تصور سے محبت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عبادت کا حکم اتنے سونے لفظ سے دیا ہے، یقین جانیے ذرا تصور تو کریں، وہ کہے میں تمہارا ہوں اور ہم وہ دوسری طرف کریں تو ہم جتنا بھی کوئی ناشکرا ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں ہم سے زیادہ کوئی ناشکرا نہیں ہوگا کہ رب کے میں تمہارا ہوں، ہم وہ دوسری طرف کریں۔ حالانکہ محتاج کون ہے؟ محتاج تو ہم ہیں۔ وہ شان صحابیت رکھتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ سارے بندے اس کے سجدے میں جھک جائیں، اس کی شان میں کوئی فرق اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے چھوڑ دیں تو شان گھٹے بھی نہیں۔ وہ بے نیاز ہو کے کہتے ہیں ربکم، عبادت کرو اپنے رب۔ ہم سمجھتے ہیں مکان میرا ہے، اولاد میری ہے، جائیداد میری ہے، کاروبار میرا اپنا ہے، ہم ان چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنی ملکیت سمجھ لیں، ہم نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنا اقتدار سمجھ لی ہے، ہم نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنی طاقت سمجھ لی ہے، حالانکہ یہ ہماری طاقت نہیں، یہ تو مہلت ہے۔ جب وہ مہلت واپس لے گا ہم خالی ہاتھ واپس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اسی لیے تو امام الانبیاء نے صحابہ کو دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، الہی ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دے۔ یہ جو اللہ نے مہلت دی، اس مہلت کو ہم نے طاقت سمجھ لیا اور کہنے لگے اولاد میری ہے، مکان اپنا ہے، جائیداد اپنی ہے، کاروبار اپنا ہے، ان میں سے کوئی چیز میری اپنی نہیں، تو نے سب کو چھوڑ کے قبر میں جا کے دے دیا۔ تو جس کے پاس جانا ہے وہ اپنا ہے، جس سے تیرا معاملہ پیش آنے والا ہے وہ اپنا ہے، جس کے سامنے تو نے کھڑا ہونا ہے وہ تیرا اپنا ہے، یہ چیزیں تیری اپنی ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بنو امیہ میں ایک حکمران ہوا ہے، بنو عباس جب غالب آئے تو یہ ان سے لڑتا رہا، اور بنو عباس سے اسپین کا کچھ علاقہ اس نے فتح کیا تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ بن عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا عبد الملک کا بیٹا تھا معاویہ، اور معاویہ کا یہ بیٹا تھا عبد الرحمن۔ اس نے اسپین کا کچھ علاقہ بنو عباس سے لیا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، بہت بڑا حکمران تھا، اور اس نے ایک محل بنایا جو 4 میل لمبا تھا۔ بعض لوگوں نے حیرانگی کے الفاظ بولے، اتنا لمبا محل؟ یہ جو 4 میل لمبائی میں نے بیان کی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس میں لان شامل نہیں، وہ محل کے سین شامل نہیں، یہ 4 میل چھتا تھا اور 3 میل چوڑا تھا۔ 25 سال مستری اور مزدور لگے رہے تھے، تب عبد الرحمن بن معاویہ کا وہ محل تیار ہوا تھا۔ 325 ہجری میں 325 ہجری میں اسپین کی سرزمین پہ عبد الرحمن بن معاویہ نے ایک محل بنوایا تھا، 4 میل تک لمبا، اور 13,500 غلام نوکر
رکھے تھے جو چوکیدارا کرتے تھے وقت بدل بدل کے اور ڈیوٹیاں دیتے تھے. 25 سال لگے محل تیار کرنے میں. اور عبد الرحمن بن معاویہ بن عبد الملک بن مروان کتنا عرصہ رہے اس محل میں. اتنے چاہ سے, اتنے شوق سے, اتنے ارمانوں سے جو محل بنوایا اس میں کتنا عرصہ رہا ہے. 325 ہجری کو محل تیار ہوا, وہ شفٹ ہو گیا اور 350 ہجری کو 72 سال کی عمر میں وہ مر بھی گئے. 72 سال کی عمر میں 350 ہجری کو وہ فوت ہو گئے. گویا صرف 25 سال اس محل کے اندر وہ رہا ہے. اتنے ارمانوں سے محل بنایا اور کتنا عرصہ رہنا نصیب ہوا, صرف 25 سال. وہ بھی کہتا تھا یہ میرا محل ہے, یہ میرا محل ہے, پر وہ محل اس کا اپنا نہیں. بعد میں وارثوں میں لڑائیاں ہوتی رہی, محل کے کئی حصے ہوئے, پھر اسے جلایا گیا, کئی حصوں کو گرایا گیا اور وہ محل زمین بوس ہو گیا. وہ جو اتنے چاہ سے, اتنے ارمان سے بنایا تھا, وارثوں کی باہمی لڑائیوں نے اسے زمین بوس ہی کر دیا. عبد الرحمن بن معاویہ بھی کہتا تھا یہ محل میرا اپنا ہے, لیکن اسے حقیقت کا پتہ نہیں. مجھے یاد آیا ایک جاگیردار صاحب چارپائی پہ بیٹھے تھے, نوکر جوتے صاف کر رہا تھا. اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا ہے کہ وہ جو جوتے صاف کرنے والا نوکر ہے نا, وہ بھی اٹھ کے جاگیردار صاحب کے ساتھ ہی ان کی چارپائی پہ بیٹھ گئے. انہیں بڑا غصہ آیا, کہنے لگے تو میرے برابر میری چارپائی پہ بیٹھ گئے. نوکر کہنے لگا جناب جتنا رقبہ آپ کہنا اتنا ہی میرا بھی رقبہ. تو جاگیردار صاحب نے کہا میرے کتنے مربے ہیں, تیرا کیا ہے جو تو میرے برابر بیٹھ گیا ہے. اس نے کہا جناب یہ مربے یہاں ہی رہ جائیں گے, آپ کی ملکیت کی 4 ہاتھ زمین ہے, میری ملکیت کی 4 ہاتھ زمین ہے. اصل رقبہ تو وہ ہے نا جس میں قیامت تک لیٹنا ہے, وہ آپ کے بھی 4 ہی ہاتھ ہیں, میرے بھی 4 ہی ہاتھ ہیں. باقی یہ رقبے یہ مربے یہاں ہی پڑے رہ جائیں گے. تو ذرا دل کے کانوں سے سنے, وہ جو جاگیردار صاحب چارپائی پہ بیٹھے تھے نا, وہ نیچے بیٹھے. بات دل پہ اثر کر دی. انہوں نے کہا تو اس چارپائی پہ بیٹھنے کے قابل ہے کہ تجھے قبر یاد ہے, مجھے قبر یاد ہے. نوکر نے کہا مجھے چارپائی پہ بٹھا کے نیچے کیوں بیٹھ رہے ہیں. اس نے روتے ہوئے کہا ابھی تو میں زمین پہ بیٹھ رہا ہوں, میں نے تو اس سے بھی نیچے جانا ہے, میں نے تو اس سے بھی نیچے جانا ہے. ہم مسندوں پہ بیٹھے, اونچے ہو کے بیٹھے, چارپائیوں پہ بیٹھے, ملازموں کو حقیر سمجھے اور انہیں نیچے بٹھائے, لیکن ہم نے خود زمین کے اندر اتر جانا. جنہیں اپنا سمجھ رہے ہیں یہ مکان, یہ جائیداد, یہ چیزیں ہماری اپنی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 353 سال پہلے سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا. 33 سال عمر ہے, صرف 33 سال, اور ایڑیاں رگڑ کے حالت سفر میں جان دے رہا. اور حکیموں طبیبوں سے کہتے ہیں جتنی دولت ہے لے لو, کوئی ایسی دوائی دو میں واپس اپنے گھر مقدونیہ پہنچ سکوں, میں مقدونیہ پہنچ جاؤں. یہ پردیسی حالت میں میں نہ مروں, حالت پردیس میں نہ مروں, مقدونیہ مجھے پہنچا دو. لوگوں کی منتیں کرتا ہے کسی طرح قضا کو روکو, میں مقدونیہ پہنچ جاؤں. وہ جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا, موت نے راستے میں اس کو فتح کر لیا ہے. کوئی ہے تو کہہ سکے کہ میں موت سے ہارنے والا نہیں, یا موت میرے اوپر فتح نہیں پا سکتی. وہ سکندر اعظم جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا, خود موت کے ہاتھوں ہار گیا اور موت نے اس پر فتح پایا. وہ بھی کہتا ہے یہ شہر میرا ہے, یہ ملک میرا ہے, یہ زمین میری ہے, لیکن حقیقت یہ ہے ان میں سے کوئی شہر تیری نہیں, تیرا ہے تو وہ رب ہے. اگر اس سے تو تعلق قائم کر لے, اگر اسے تو اپنا سمجھ لے. ہم گناہگار ہیں, ذرا اس کی شفقت دیکھیں. ہم گناہگار ہیں, اگر وہ ہمیں گناہگار کہہ کے بلائے تو بلا سکتا ہے یا نہیں بلا سکتا, لیکن وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں. وہ چاہے تو گناہگاروں کو بلائے تو کہے یا ایھا الفاسقون, وہ بدکاروں کو بلائے تو کہہ سکتا ہے یا ایھا الفجار, اے فاجروں, اے گناہگاروں, اے زیادتاروں, اے بدعمالوں. اس انداز میں وہ بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے, لیکن اس کی عنایات دیکھیں, اس کی شفقت دیکھیں. جب وہ گناہگاروں کو بلاتا ہے تو کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی
الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ہم ہی ہیں جو ایسے مہربان سے، ایسے رحمان سے، ایسے سخی سے دور بھاگتے پھر رہے ہیں، ورنہ وہ تو کہتا ہے کہ تم میرے ہو۔ ہم ہی ہیں جو اس رشتے کو توڑتے ہیں، ہم ہی ہیں جو نفس کو اپنے اوپر حکمران بنا لیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو حقیقت سے غافل گمراہی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کے لفظوں کا حسن دل پہ آشکارا ہو جائے تو ہم سارے اللہ کی بندگی سے مزید ہو جائیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا، یہ اپنا کا لفظ بول رہے ہیں تو ذرا اپنا سمجھ کے بولنا ہے، لفظ سے پتا چلے کہ اپنا عزت ہے۔ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا، اس طرح اپنا کہیں کہ رب خوش ہو جائے، بندوں نے مجھے اپنا کہہ کے بلایا ہے۔ اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اپنا ہے۔ وہ تو باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ جو نہیں مانتے ان کو بھی کہہ رہے ہیں، سارے اس میں شامل ہے ناس میں، کہ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اپنا ہے۔ جو نہیں اس کو پکار رہے انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ تم میرے کیوں آ جاؤ میرے دروازے پہ۔ تو اگر آپ کہیں گے ہمارا اپنا ہے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا۔ قیامت کے دن یقیناً یہ مسجد کی زمین گواہی دے گی۔ اس مسجد کی زمین پہ بیٹھ کے آپ نے کہا رب ہمارا اپنا ہے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم العقائد میں بڑا مقام ہے آپ کا، ایک جگہ گزر رہے تھے، ایک واعظ لوگوں کو ڈرا رہا تھا قیامت سے، عذاب سے ڈرا رہا تھا، اس طرح عذاب آئے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ لوگ رو رہے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ابو الحسن اشعری رک گئے اور فرمایا لوگوں اتنا نہ رو، بس میں تمہیں ایک سوال بتاتا ہوں، اس کا جواب تیار کر لو، قیامت کے دن تم بخشے جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا کون سا سوال ہے؟ حضرت ابو الحسن اشعری نے فرمایا ایک ہی سوال تمہیں بتا رہا ہوں، بس اس کا جواب تیار کر لو۔ قیامت کے دن رب تم سے پوچھے گا میں تمہارا تھا، تم کس کے بن کے زندگی گزار رہے ہو؟ میں تو تمہارا تھا، تم کس کے بن کے زندگی گزار رہے ہو؟ بس اس سوال کا جواب تیار کر لو۔ اگر تم نے اس کا بندہ بن کے زندگی گزاری ہے تو پھر فرشتے بھی گواہی دیں گے مولا یہ تیرے ہی بندے تھے۔ وہ بہتر جانتے ہیں کون سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے میرا بن کے زندگی گزاری ہے۔ شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے دلکارا گیا تو کہنے لگا میں سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہوش کر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرے سارے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس نے فوراً استثناء بیان کی إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جال تو سارے بندوں پہ ڈالوں گا اور جو تیرے بندے ہوں گے وہ میرے جال میں نہیں پھنسیں گے، جو تیرے ہوں گے وہ میرا حکم نہیں مانیں گے، جو تیرے بن جائیں گے وہ شیطان اور نفس کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اس لیے آئیں آج اللہ کے بندے بن کے گزارے، عزت ہے تو اللہ کا بننے میں ہے، اور دو جہان کی سرفرازی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں۔ وہ تو کہتے ہیں ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا کتنا اپنا ہے۔ الذی خلق، آیت مبارکہ کا اگلا حصہ، وہ ذات جس نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ اس وقت ہم ایک وجود کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس وجود کی کچھ صفتیں ہیں، اس میں آنکھیں ہیں جو دیکھتا ہے، دیکھتی ہیں، کان ہے جو سنتے ہیں، زبان ہے جو بولتی ہے۔ اس وجود کی ایک شان ہے، ایک صفت ہے۔ یہ وجود خود بخود نہیں بنا، اور یہ وجود ہم نے خود بنایا نہیں، ہمارے لیے زمانہ منتخب کیا، رنگ منتخب کیا، قوم برادری منتخب کی، وہ اللہ نے منتخب کی۔ الذی خلقکم، فرمایا وہ ذات جس نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ کیا انسان کے ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اس موضوع کی طرف متوجہ کیا کہ تم کیا تھے، پھر میں نے تمہیں وجود عطا کیا۔ تو تخلیق کرنے والا جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ فرمایا تمہیں وجود عطا کیا، بلکہ کائنات کی ہر شے کو وجود عطا کیا تو اللہ نے ہی عطا کیا۔ ایک اور مقام پہ بتایا یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ذرا قرآن کا
انداز تو دیکھیں کیسے دلوں کو جھنجھوڑا ہے. فی ای صورت ما شاء رکب، رب جس صورت میں چاہتا تمہیں بنا دیتا، تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا. فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہتا بنا دیتا. ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، ہم موجودہ صورت میں نہ ہوتے، نالی میں پھرنے والے کسی کیڑے کی شکل میں ہوتے تو کس حال میں ہوتے. کیا اتنی نعمتیں جو آج ہمیں حاصل ہیں کو استعمال کر سکتے؟ کیا معرفت خدا بندی اور ایمان کی وہ لذت جو ہمیں اس وقت حاصل ہے اس حال میں حاصل ہو سکتی ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکب، فرمایا رب جس صورت میں چاہتا تمہیں بنا دیتا. یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا. انسان کو کیا اپنے وجود پہ غور نہیں کرتا؟ یہ وجود بخشنے والا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، میں نے ہی تمہیں بنایا ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اپنے صاحبزادوں کو فرماتے ہیں کھنڈرات کو دیکھا کرو، وہ مکان جو ویران ہو گئے اجڑ گئے ان کو بھی کبھی جا کے دیکھا کرو. اپنے صاحبزادوں کو آپ نے جو وصیت کی اس میں یہ بات شامل ہے. حسنین کریمین پوچھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے جو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کھنڈرات کو دیکھا کرو. تو آپ فرماتے ہیں جب کھنڈرات کو دیکھو تو دیواروں سے پوچھو کہ یہاں کون لوگ رہتے ہیں، تو وہ دیواریں تمہیں بتائیں گی کہ یہاں فلاں بادشاہ رہتا تھا، فلاں امیر شخص رہتا تھا، ہم نے اسے فریب دیا اور وہ ہمارے فریب میں آ گیا، ہمارا فراڈ اس پہ چل گیا، وہ ہمارے دھوکے میں آ گیا اور اس نے سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے، یہی مکان اس کا اپنا ہے. لیکن پھر ہم نے اسے نکالا اور زمین کے اندر اندھیری کوٹڑی میں جا سنا. حضرت علی فرماتے ہیں اپنے صاحبزادوں سے کہ جا